بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ کی معمولات میں جو باہر سے مال آتا تھا، جو وہ مال غنیمت جمع ہوتا تھا، وہ فوراً غریب عوام میں تقسیم کر دیتے تھے۔ تو ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ جب تک نہیں ختم ہوتا، لوگوں میں تقسیم نہیں ہو جاتا تھا، غریب غربا میں تقسیم نہیں ہو جاتا تھا، تو آپ گھر نہیں جا سکتے تھے۔ تو یہی ٹاپک ہے کہ گھر نہیں جا سکتا۔ ایک دفعہ فتق سے 4 اونٹوں پر گلا لد کر آیا، کچھ قرض تھا وہ ادا کیا گیا، لوگوں کو دیا گیا۔ حضرت بلال سے دریافت کیا گیا کہ بھائی تو نہیں ہے؟ عرض کی اب کوئی لینے والا نہیں، اس لیے کچھ بچ رہا ہے۔ فرمایا جب تک دنیا کا یہ مال باقی ہے میں گھر نہیں جا سکتا۔ چنانچہ رات مسجد میں بسر کی۔ صبح کو حضرت بلال نے بشارت دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تھا وہ تقسیم ہو گیا۔ آپ نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اب یہ ہے کہ دوسرا یہ ٹاپک اس سلسلہ میں اپنے لیے کچھ نہیں، اپنے لیے کچھ نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ رہا کہ جو کچھ آیا خدا کی راہ میں خرچ ہو گیا۔ غزوات اور فتوحات کی وجہ سے مال و اسباب کی کمی نہ تھی، مگر وہ سب غیروں کے لیے تھا، اپنے لیے کچھ نہ تھا۔ وہی فقر و فاقہ تھا۔ فتح خیبر کے بعد یعنی 7 ہجری سے یہ معمول تھا کہ سال بھر کے خرچ کے لیے تمام ازواج مطہرات کو غلہ تقسیم کر دیا جاتا، مگر سال تمام بھی نہ ہونے پاتا تھا کہ غلہ ختم ہو جاتا تھا اور فاقہ پر فاقہ شروع ہو جاتا تھا، کیونکہ غلہ کا بڑا حصہ ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ چہرہ سرخ ہو گیا، چہرہ سرخ ہو گیا۔ مکہ میں جن دنوں مسلمان قریش کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے تھے، ہر مسلمان کی جان خطرہ میں تھی۔ صبح ہوتی تھی شام کا پتہ نہ تھا، اور شام ہوتی تھی تو صبح کا یقین نہ تھا۔ بظاہر اسلام کا کوئی مستقل نظر نہ آ رہا تھا، کوئی مستقبل نظر نہ آ رہا تھا۔ ایسی حالت میں ایک مظلوم مسلمان حضرت خباب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ بہت اللہ کے سامنے بیٹھے، بیت اللہ کے سامنے بیٹھے۔ حضرت خباب نے عرض کیا یا رسول اللہ اب تو پانی سال سے گزرا جا رہا ہے، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ حضرت کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا بس گھبرا گئے؟ پہلی امتوں میں تو یہ کہ ہوا کہ مومن کو گڑھا کھود کر گاڑ دیا گیا اور سر پر آرا چلا دیا گیا، یہاں تک کہ اس کے بدن کے 2 ٹکڑے ہو کر گئے اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کا گوشت ہڈیوں سے جدا کیا گیا، مگر اس کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہ آئی۔ خدا کی قسم اللہ اپنے دین کو مکمل کرے گا، یہاں تک کہ اس دین کی عمومیت اور غلبہ کا یہ حال ہو گیا کہ سوار صنعت سے حضرت موت تک سینکڑوں میل کی مسافت طے کرتا چلا جائے گا، اور اس کو اللہ کے سوا کسی کا کھٹکا نہ ہوگا۔ نشانہ بنے ہوئے تھے۔ وقت وہ تھا جب حضور اور آپ کے ساتھی سب کے سب انتہائی خستہ حالی میں مبتلا تھے۔ کار نبوت کی عظیم ذمہ داریاں سنبھالتے ہی حضور کی تجارت قریب ختم ہو چکی تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سرمایہ بھی 10-12 سال کے عرصے میں خرچ ہو چکا تھا۔ مسلمانوں میں سے بعض صنعت پیشہ یا تجارت پیشہ تھے جن کے کاروبار معاشی مقاطع کی مسلسل ضرب سے بالکل تباہ ہو گئے تھے، اور بعض بے چارے پہلے ہی غلام یا موالی تھے جن کی کوئی معاشی حیثیت نہ تھی۔ اس پر مزید یہ کہ حضور سمیت تمام مسلمان مکے اور اطراف و نواح کی بستیوں میں انتہائی مظلوم کی زندگی بسر کر رہے تھے، ہر طرف سے مطعون تھے، ہر جگہ تذلیل و تحقیر اور تضحیک کا نشانہ بنے ہوئے تھے، اور قلبی اور روحانی تکلیفوں کے ساتھ جسمانی عزیزوں سے بھی کوئی بچاؤ نہ تھا۔ دوسری طرف سرداران قریش دنیا کی نعمتوں سے مالا مال اور ہر طرح کی خوشحالیوں میں مگن تھے، کوئی غبار نہ تھا۔
بحرین سے ایک دفعہ مالگزاری کا لدا ہوا خزانہ آیا، فرمایا کہ مسجد کے سین میں ڈال دیا جائے۔ سین کی صبح کی نماز کے لیے آپ تشریف لائے تو دیکھنے والے کہتے ہیں کہ آپ نے خزانہ کے انبار کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ نماز کے بعد ڈھیر کے پاس بیٹھ گئے اور تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ جب سب ختم ہو گیا تو دامن جھاڑ کر اس طرح کھڑے ہو گئے کہ یہ گویا کوئی غبار تھا جو دامن مبارک پر پڑ گیا تھا۔ یہ تھے حالات۔ اس طرح سے دولت کیسے آ رہی تھی، کیسے مال غنیمت اکٹھا ہو رہا تھا، اور ادھر سے آتا تھا ادھر لوگوں میں تقسیم ہو جاتا تھا۔ اپنے پاس ایک چند لمحے بھی برداشت نہیں کرتے تھے، مگر زبان سے وہی نکلے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم نبی اکرم کی گود میں تھے اور جان کنی کا عالم تھا۔ یہ رقت انگیز منظر دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ٹپکنے لگے اور فرمایا، اے ابراہیم، ہم تیری جدائی سے مغموم ہیں، مگر زبان سے وہی نکلے گا جو پروردگار کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ اللہ کا رحم۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ جنگی قیدی گرفتار ہو کر آئے۔ ان میں ایک عورت بھی تھی جس کا شیر خوار بچہ چھوٹ گیا تھا۔ وہ ممتا کی ماری ایسی بے چین تھی کہ جس بچے کو پا لیتی اسے چھاتی سے چمٹا کر دودھ پلانے لگتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حال دیکھا کہ ہم لوگوں سے پوچھا، تم لوگ یہ توقع کر سکتے ہو کہ یہ ماں اپنے بچے کو خود اپنے ہاتھوں آگ میں پھینک دے گی؟ ہم نے عرض کیا، ہرگز نہیں، خود پھینکنا تو درکنار، وہ آپ گرتا ہو تو یہ اپنی حد تک اسے بچانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھے۔ فرمایا، اللہ کا رحم اپنے بندوں پر اس سے بہت زیادہ ہے جو یہ عورت اپنے بچے کے لیے رکھتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، اسے شیئر کریں۔ بہت شکریہ، مہربانی۔